اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران، ہماری گفتگو بیع فضولی کے بارے میں تھی۔ ہم نے کہا کہ بیع فضولی کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں جن کو 3 مسئلوں کی صورت میں پیش کریں گے۔ پہلا مسئلہ پڑھ چکے، آج دوسرا مسئلہ پڑھ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ اس میں تھا کہ فضولی غیر کی چیز اسی مالک کے لیے بیچتا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ مالک کے لیے بیچتا ہے، لیکن اس میں مالک نے اسے منع نہیں کیا تھا۔ آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ مالک نے منع کیا تھا۔ مثلا میں اس کمرے سے جا رہا تھا، میں نے آپ کو کہا کہ بھائی میری یہ ٹیبل نہیں بیچنی، پھر بھی آپ نے بیچ دی۔ اب یہ معاملہ فضولی کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی مشہور یہی ہے کہ یہ معاملہ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں مشہور کا نظریہ صحت ہے، اگرچہ بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ معاملہ غلط ہے۔ کیوں؟ بھائی میرے توجہ میری طرف ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ عقد فضولی میں اگر مالک راضی ہو تو پھر وہ عقد صحیح ہو سکتا ہے، اس صورت میں جب پہلے منع نہیں کی تھی، جب منع کر دی ہے تو اب یقین ہے کہ وہ راضی بھی نہیں ہوگا۔ جب رضایت کا بھی چانس کم ہے تو پھر ہم اس کو باطل سمجھیں گے۔ مصنف صاحب کہیں یا کوئی عالم دین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ منع بھی کرتا ہے لیکن پھر معاملے کے بعد راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کے صحت اور بطلان کے ادلہ جو ہے کیا وہ عبارت میں ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر فرماتے ہیں جو احادیث بطلان کی قائل ہیں ان کی سند ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ہم ان احادیث کو نہیں مان رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسألۃ الثانیۃ، دوسرا مسئلہ، ان یسبقہ، بیٹا یسبقہ کی ضمیر آپ کہاں پلٹائیں گے؟ ظاہراً فضولی، لیکن آپ عقد فضولی، عقد فضولی سے پہلے کیا ہو؟ منع المالک، مالک کی طرف سے منع آ جائے۔ والمشہور ایضاً، بیٹا جہاں بھی ایضاً آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا جو ہے کیا ہے مسئلہ، ایسی بات پہلے گزر چکی ہے۔ کہتے ہیں جیسے پہلے مسئلے میں صحت کے ہم قائل ہو گئے، یہاں پر بھی مشہور یہ صحت ہو، یہ عقد بھی صحیح ہے۔ وحکیہ عن فخر الدین، فخر الدین صاحب سے حکایت کی گئی ہے کہ ان بعض المجوزین للفضولی، بعض وہ علماء کرام جو فضولی کو جائز سمجھتے تھے وہ بھی معتبر سمجھتے ہیں عدم سبق نہی المالک، کہ مالک کی پہلے نہی نہیں ہونی چاہیے تو فضولی صحیح ہے۔ اس کا مطلب یعنی وہ اس مسئلے میں صحت کے قائل نہیں ہیں۔ وَيَلُوهُ إِلَيْهِ، بیٹا یلوہ کا ترجمہ ہوگا یشیرو، اور اشارہ کرتا ہے الیہ، پہلے والی عدم منع کی طرف، ما وہ بات جو تذکرہ میں علامہ ہلی نے جو ہے کیا ہے وہ نقل کی ہے، ٹھیک ہے؟ فی باب نکاح، البتہ وہ باب نکاح میں کہا ہے من حمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من حمل نبوی، اب نبوی تو حدیث کی صفت ہے لیکن نبی کی وجہ سے میں نے درود پڑھا کہ رسول اکرم کی حدیث کو حمل کریں گے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ایما عبد تزوج بغیر اذن مولا، جب ایک بندہ اپنے مولا کے اذن کے بغیر شادی کرے فہو آہر، تو یہ شخص آہر ہے، یعنی اس کا یہ عمل نکاح کے بعد بھی زنا میں شامل ہوگا، وہ زانی ہوگا۔ فرماتے بعد تضعیف سند، جبکہ اس حدیث کی سند تو ضعیف ہے تو پھر تو اس نکاح کو صحیح ہونا چاہیے۔ فرماتے علی انہ ان نکح بعد منع مولا ہو، حمل کیا ہے اس حدیث نبوی کو کہ بھائی جب مولا نے منع کیا تھا اور پھر اس نے نکاح کیا تو یہ زنا کے زمرے میں آئے گا۔ اس حدیث کو ہم حمل کریں گے کس پر؟ منع مالک پر۔ وکراہت سید یا مولا، اور مولا کو ناپسند تھا کہ ایسا شادی کرے، فإنہ یقع باطلا، پھر بتحقیق یہ نکاح کیا واقع ہوگا؟ باطل واقع ہوگا۔ وظاہر، کہتے ہیں تو یہ حدیث تو نکاح کے بارے میں ہے، فرماتے ظاہراً حکم جو ہے کیا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، منع والا، یعنی جہاں بھی مالک منع کرے،
لا یفرق بین النکاح و غیر نکاح، نکاح اور غیر نکاح میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُحَقِّقِ الثَّانِي، محقق ثانی کے عبارات اور ان کے اقوال اور ان کے جو ہے کیا ہے تصنیفات سے ظاہر ہوتا ہے، حیث حکم بفساد بیع الغاصب، انہوں نے حکم لگایا ہے کہ غاصب کی بیع باطل ہے۔ کیوں؟ نظراً الی القرینۃ، نظر کرتے اس قرینے پر۔ وہ قرینہ کیا ہے کہ بھائی میں نے آپ کی چیز غصب کی اور میں بیچوں گا تو کیا آپ مالک راضی ہوں گے؟ قرینہ یہی ہے کہ بھائی جو ہے عدالت علی عدم رضا، غصب قرینہ ہے کہ مالک صاحب راضی نہیں ہیں، وہی الغصب، یہ کہ ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ قرینے کی طرف۔ وہ کون سا قرینہ ہے؟ کہتے وہ غصب ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ، کیف کان کا مطلب کیا ہے؟ چاہے بھائی ہم اس کو باطل مانیں چاہے ہم باطل نہ مانیں۔ فَهَذَا الْقَوْلُ، یہ جو آپ بطلان والا قول کہہ رہے ہیں، لا وجہ لہو ظاہر، ظاہراً اس کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، ادا سوائے ایک دلیل کے، حالانکہ وہ دلیل بھی نہیں ہے، بعض علماء نے خیال کیا، ادا تخیل خیال کیا جاتا ہے کس کا؟ ان المستند فی عقد الفضولی، بتحقیق وہ دلیل جو عقد فضولی کے لیے بن رہی ہے، یہ روایت عروہ، وہ عروہ والی روایت ہے جس میں رسول اکرم کی اس نے بکری بیچی تھی، المختصۃ بغیر المقام، وہ تو روایت مخصوص تھی غیر مقام کے ساتھ۔ غیر مقام کا بیٹا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں نہیں تھی، رسول نے اسے منع تو نہیں کیا تھا نا، وہ ایسی تھی۔ وَأَنَّ الْعَقْدَ إِذَا وَقَعَ مَنْهِيًا عَنْهُ، اور جب عقد واقع ہو در حالی کہ اس عقد سے نہیں کی گئی ہے، فالمنع الموجود بعد العقد، تو وہ منع جو عقد کے بعد ہوگی، ولو آنما، اگر جو ایک لمحے کے لیے ہو، کافر فرد، وہ اس عقد کو ٹھکرانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کہیں قبلہ عقد کے بعد تو منع نہیں کی، ہم کہیں گے بھائی عقد سے جو پہلے منع کی تھی وہ عقد کے بعد تک گویا کہ جاری و ساری ہے۔ فلا ينفع الاجازت اللاحقۃ، تو منع کے بعد اگر اجازت بھی دے وہ اجازت کوئی فائدہ نہیں دے گی عقد کے صحیح ہونے میں۔ بناءً علی انہ لا یعتبر فی رد، بنا رکھتے ہوئے کہ عقد کے ٹھکرانے کے لیے زبان کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عدم رضا الباطن بالعقد، اندرونی طریقے سے اگر آپ عقد پر راضی نہیں ہیں یہی عقد کو ٹھکرانے کے لیے کافی ہے۔ علامہ یقتضی ہے حکم بعضہم، کہتے ہیں بعض علماء کا حکم کی بھی تقاضا یہی ہے کہ بھائی اگر اندرونی طریقے سے آپ راضی نہیں ہیں تو یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ بِأَنَّهُ یہ اس بعض علماء کے جو ہے مطلب کو بیان کر رہے ہیں۔ بِأَنَّهُ بتحقیق شان یہ ہے، اذا حلف الموکل علی نفی الاذن، موکل صاحب قسم اٹھاتا ہے، قسم کھاتا ہے کس پر؟ کہ میں نے اجازت نہیں دی تھی وکیل کو فی شرائع یا فی اشتراء الوکیل، وکیل کے خریدنے میں، انفسخ العقد، تو فرماتے ہیں جب موکل نے ایسی قسم کھائی تو یہ عقد فسخ ہو جائے گا۔ لأن الحلف علیہ، اس لیے کہ قسم کھانا علیہ عدم اذن پر، امارت عدم رضا، یہ علامت ہے کہ مالک راضی نہیں ہے۔ ھذا، کہتے ہیں بھائی یہ بات آپ سمجھ گئے کہ وکالت کی صورت میں اگر موکل قسم کھائے گا تو یہ عقد گویا کہ نہیں ہوگا۔ ولیکن الاقوی عدم الفرق، لیکن شیخ انصاری صاحب فرماتے میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مالک منع کرے عقد سے چاہے مالک منع نہ کرے، دونوں صورتوں میں عقد صحیح ہوگا۔ کیوں؟ لعدم انحصار المستند حینئذ فی روایت العروہ، اس لیے کہ ہم بیع فضولی کے دلیل کو روایت عروہ میں جو ہے منحصر نہیں کرتے کہ آپ کہیں کہ عروہ کی روایت میں چونکہ نبی نے منع نہیں کی تھی اس لیے بیع فضولی صحیح ہے۔ وہ کفایت العمومات، ہمارے پاس بیع فضولی کی جو دلیل ہیں وہ عام ہیں، یعنی وہ مالک کی منع والی صورت کو بھی شامل ہیں، عدم منع والی صورت کو بھی شامل ہیں۔ مضافاً، کہتے ہیں عمومات بھی کافی ہیں، اس سے بڑھاتے ہوئے ہم ایک اور بات کہتے ہیں، الی ترک الاستفصال، امام نے تفصیل نہیں پوچھی، تفصیل کو ترک کیا۔ پھر صحیحۃ محمد ابن قیس، محمد ابن قیس والی جو ہے کیا ہے صحیحہ میں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے کیا ہے امام نے مطلقاً کہہ دیا کہ بھائی اس کا یہ حکم ہے۔ خوب،
وہ کہاں تھی؟ جو ولیدہ کے بارے میں حدیث محمد ابن قیس نے کی کہ بیٹے نے باپ کی کنیز کو بیچ دیا، پھر باپ نے آ کے وہ کنیز واپس کی۔ امام نے یہ تو نہیں پوچھا کہ باپ نے منع کیا تھا یا منع نہیں کیا تھا۔ وَجَرْيَانِ فَهْوَ عَدِلَّةِ نِكَاحِ الْعَبْدِ بِدُونِ اِذْنِ مَوْلَاهُ، اور ہم جاری کرتے ہیں کہ بھائی مفہوم موافق کے مطابق جب عبد کا نکاح صحیح ہو سکتا ہے بغیر مولا کے اذن کے، تو اور بھی معاملات صحیح ہو سکتے ہیں۔ مَعَ ظُهُورِ الْمَنْعِ فِيهَا، جبکہ نکاح عبد میں تو منع بھی ظاہر ہوئی تھی کہ مالک نے منع کیا، اس کے باوجود ہم نے اس نکاح کو صحیح قرار دیا ہے۔ وَلَوْ بِشَاهِدِ الْحَالِ بَيْنَ الْمَوَالِ وَالْعَبِيدِ، کہتے کہاں پر مالک نے منع کیا تھا کہ نکاح نہیں کرنا؟ کہتے مولا اور عبد کے بیچ میں جو تعلقات ہوتے ہیں بیٹا، ان تعلقات کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں کہ مولا راضی نہیں ہوتا عبد شادی کرے۔ کیوں؟ عبد شادی کرے گا تو بیوی کو ٹائم دے گا، نتیجے میں در کام میں خدمت میں کوتاہی کرے گا۔ ان روایت اجازت ہی، در حالی کہ یہ جو روایت آئی ہے کہ اگر سید اجازت دے دے، صریحتن، یہ ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، بالکل کلیئر طریقے سے بتاتی ہے فی عدم قدح معصیت سید ہی نے دن، کہ بھائی کوئی نقصان دہ، کوئی عیب نہیں ہے کہ سید کی مخالفت کی جائے ہی نے دن نکاح میں، ٹھیک ہے، یعنی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ جریان ایک تو بولتے ہیں وہ جریان فہو عدلت نکاح، اس کے علاوہ جریان و معیدات جاری ہوتی ہیں وہ روایتیں جن کی تائید ہوئی تھی، المتقدمہ، جو پہلے بیان کر چکے، لہو منع سابق بھی ہو تو بھی عقد صحیح ہو سکتا ہے۔ میں نے بیع مال الیتیم، بھائی یتیم کے مال کے بیچنے کی منع کی گئی تھی، ٹھیک ہے، والمغصوب، اور جو مال غصب شدہ ہے اس کے بیچنے کی بھی منع کی گئی تھی، اس کے باوجود اگر اجازت مل جائے تو وہ معاملہ صحیح ہے۔ بس معلوم ہوا کہ عقد سے پہلے اگر منع ہو تو بھی عقد صحیح ہو سکتا ہے۔ وہ مخالفت العامل، یا عقد مضاربہ میں آپ نے زید کو پیسے دیے تھے کہ آموں کا کاروبار کرنا، اس نے زیتون کا کاروبار، امرود کا کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ مخالفت العامل، کام کرنے والا مخالفت کرتا ہے، لما، اس عمل کی، اشترط علیہ، جو اس پر شرط لگائی گئی تھی، یا اشترط علیہ رب المال، مال کے مالک نے شرط لگائی تھی، الصریح فی منعہ، مالک کا یہ منع کرنا بالکل واضح طور پر منع کر رہا تھا، اما ادا ہو، کہ جو میں نے معین کیا اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں کرنا ہے۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْمَنْعِ، اما ما ذکرہ، ذکر کا فاعل کون ہے؟ قائل بالبطلان، اما ما، لیکن وہ بات جو ذکر کی قائل بالبطلان ہے وہ کون سی بات تھی؟ من المنع، آپ نے کہا کہ اس نے چونکہ منع کی ہے لہذا یہ عقد باطل ہے۔ الباقی بعد العقد، اور آپ نے کہا کہ وہ منع باقی ہے عقد کے بعد بھی، ولو آنما، اگرچہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، فلم يدل دلیل علی کون فسخا، تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو دلالت کرے کہ یہ آنن ما والی منع جو ہے یہ فسخ کر دیتی ہے عقد کو۔ لا ينفع بعدہ الاجازت، اور اس فسخ کے بعد اگر مالک اجازت بھی دے تو وہ کوئی فائدہ مند نہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وما ذکرہ فی حلف الموکل، اچھا یہ جو موکل کے قسم والی بات ذکر کی اس مانع نے، اس شخص نے جو بطلان کا قائل ہے، غیر مسلم، ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ بھائی وکالت کا باب ہی الگ ہے، بیع فضولی کا باب ہی الگ ہے۔ ولو سلم، چلو اگر ہم تسلیم بھی کر لیں، فمن جہت ظہور الاقدام علی الحلف، تو اس لحاظ سے کہ موکل اور وکیل کی بات جا کے قسم تک پہنچی ہے، یہ ظہور رکھتا ہے علی ما انکرہ فی رد البیع، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہم کہیں گے کہ یہ ظہور رکھتا ہے کہ مالک صاحب اور موکل صاحب نے انکار کر دیا تھا بیع کا، ٹھیک ہے، علی ما انکرہ فی رد البیع وعدم تسلیم لہ، مشتری کہتا تھا کہ میں نے بیع کی ہے، مالک رد بیع کہہ رہا تھا کہ نہیں تو نے میرے لیے بیع نہیں کی ہے، اور مالک تسلیم نہیں کر رہا تھا لہو سے بیع کو۔ وہ مما ذکرنا یظہر، یہ جو ہم نے اتنی باتیں بیان کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کیا؟ وجہ صحت عقد المکرہ، کہ مکرہ کی عقد بھی صحیح ہے، اگرچہ الفاظ کے پڑھتے وقت وہ مجبور تھا، بعد میں راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، بعد رضا۔ وَإِنَّ كِرَاهَةَ الْمَالِكِ حَالَ الْعَقْدِ،
اور یہ اگر مالک صاحب عبد کے نکاح پر جو ہے کیا ہے وہ راضی نہیں ہے بلکہ اسے ناپسند ہے، ٹھیک ہے، وہ بعد العقد، اور عقد کے بعد بھی گویا کہ وہ ناپسند کرتا تھا اس کو، لا یکدہ فی صحت ہی، یہ مالک کا عقد کے وقت ناراض ہونا پھر عقد کے بعد بھی ناراض ہونا یہ اس نکاح کو باطل نہیں کرتا، اذا لحقتہ الاجازت، جب اس عقد عبد کو جو ہے کیا ہے وہ اجازت ملحق ہو جائے، بس اجازت آ جائے تو بیٹا چاہے مالک نے عقد فضولی سے منع نہ کیا ہو جیسے پہلا مسئلہ تھا، یا منع کرنے کے بعد پھر اجازت دے دے، دونوں صورتوں میں عقد فضولی صحیح ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔